لڑکیوں سے کرتے کرتے کاٹ واٹ لیتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں. لیکن اگر ہم حسین کے عشق میں اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کو گناہ کی شکل دے دی جاتی ہے اور اس کو عشق مانا جاتا ہے. اگر عشق حقیقی میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ بہت خوبصورت چیز ہے, کیونکہ اللہ کی راہ میں آپ ماتم کر رہے ہو. اور وہ مولا حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے نا, وہ یاد کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ سر لائنیں چل رہی ہیں سر, آپ کہہ رہی ہیں بہت سے سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں وہ آپ کو کمنٹس میں کہیں گے کہ اگر بے شک لڑکی کی محبت میں بھی اگر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے, نقصان تو نقصان ہے, غلط ہے, دین تو نہیں اجازت دیتا ہے. بھیا یہ جو اپنے آپ کو اذیت پہنچانا قرآن میں حرام کہا گیا ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ اذیت یہ والی ہے کہ کسی کے عشق میں یا کسی پہ غصہ آ جائے تو آپ اپنے آپ کو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنے آپ کو اذیت پہنچا لیتے ہیں. یہ ان اذیتوں کی کیٹیگریز ہیں, ان کو حرام کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کو اذیت پہنچانا حرام کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے, تو حضرت ابراہیم کو اپنے بچے کی قربانی کیوں مانگ لی تھی؟ انہوں نے تو اپنا بچہ ہی ذبح کر دینا تھا نا. پانی دی تو نہیں, وہ تو اللہ نے کیا ہے, وہ تو معجزہ ہے. انہوں نے تو مانگ لی تھی, وہ تو کرنے لگے تھے نا. اگر جیسے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو میں 302 کا نعوذ باللہ مقدمہ چلا دیتا, جیسے کہتے ہیں. وہ سنت ابراہیمی ہے, وہ آج ابھی ہم اس کو یاد کر کے جانور کی قربانی دی ہے آج, ورنہ بیٹے ذبح ہو رہے ہوتے. جانور کی قربانی دی ہے کیونکہ سنت ابراہیمی ہے, تو وہ جانور کا خون بہایا جاتا ہے. تو ہمارے مولا کو شہید کیا گیا, یہ ہمارے مولا کی سنت ہے, ان کو بہایا گیا. انسان اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو زخم لگے ہوئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں باقیوں کا تو نہیں پتا کہاں کہاں لگے تھے, یہاں ضرور لگے تھے تو یہ کاٹ لیں. لوگ کہتے ہیں نا ایتھے لگیا سی گردن کٹی سی کاٹ لین, ساڈے باس چندہ سی وہ بھی کاٹ لیندے. اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تھے, خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم وہ بھی کر گزرتے. ٹھیک ہے, حرام ہے. اور بہت سے لوگ زنجیر چلاتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں, تو آپ کیا ان کو خودکشی میں شامل کریں گے کہ شہید کا رتبہ دیں گے؟ بھیا یہ تو اللہ کے معاملات ہیں, ہمیں نہیں پتہ. انسان سب سے کہتے ہیں نا, عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ عمل کرنے لگے ہیں, اگر نیک عمل ہے, نیت نیک ہے, تو آپ کو کوئی بھی چلتے بھی کسی طرح کا نقصان نہیں ہے. ورنہ اگر آپ سجدے میں بھی ہیں تو موت تو وہاں پر بھی آ جاتی ہے. یہ تو الحکم الہی ہے, کس وجہ سے آئی ہے, کیا ہے, تو آپ کی نیت و آپ کے عمل ہے. وقت بھی ہو سکتا ہے, اس وقت نزاع بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے موت کا وقت ہے اس طریقے سے, کیونکہ خدا نے طے کر رکھا ہے کس طریقے سے آنی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ نیتوں کا عمل دخل ہو, یا کچھ بہترین تو یہی ہے کہ وہ تو قضائے الہی, رضا الہی کی وجہ سے آپ کا وقت آ گیا, آپ نے جانا ہے. اصل تو حقیقت یہ بہانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ایمان آپ کا یہ ہے کہ جس کی جیسے لکھی ہے آ جاتی.